اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ یہاں سے ترغیب شروع ہو رہی ہے، اگر بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے کفر کے بجائے، واتقوا اور ڈرتے رہتے، بدعملی چھوڑ دیتے، اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ ٹھکانہ پاتے وہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا مت تم کہو راعنا ہماری رعایت رکھ، وقولوا انظرنا اور کہو ہماری طرف دیکھ، واسمعوا اور غور سے سنو تم، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جب میرا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں واعظ کر رہا ہو تو اس وقت تم جو لفظ بولتے ہو راعنا، آئندہ تم نے یہ نہیں بولنا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو راعنا کے بجائے انظرنا بولنا ہے، اور واسمعوا اس لفظ کے بولنے سے پہلے آپ توجہ سے بیٹھے رہیں تاکہ انظر لفظ بولنے کی بھی نوبت پیش نہ آئے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سلوک ہے، یہ بڑے اتفاق سے رہتے ہیں، کیوں نہ ہو کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر گھس کر خراب کرنا چاہیے ان کو۔ بے ادبی کرنا مقصود تھی یہودیوں کی، تو وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس دے رہے ہوتے تھے۔ اس وقت یہ بھی بیٹھتے، اور اصل نیت ان کی شرارت کرنا تھا، نیت ان کی تھی پیغمبر کی توہین کرنی۔ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو بولتے تھے راعنا ہماری رعایت رکھیے۔ مقصد یہ لفظ کہنے کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ اس کلمات کو دوبارہ دہراؤ، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لفظ جب راعنا بولتے تو یہ لفظ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحیح نیت سے بولتے تھے، ان کا مقصد تو تھا راعنا ہماری رعایت رکھو، یعنی دوبارہ اس بات کو دہراؤ۔ لیکن جو یہودی تھے وہ اس لفظ کو ٹیڑھا کر دیتے تھے اور یا اندر ڈال لیتے، لفظ کو بگاڑ دیتے اور مقصد غلط لیتے تھے۔ کسی طرح رسول اللہ کی بے ادبی ہو،
اور مسلمان سمجھیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی بات، دوبارہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حقیقتاً بات سمجھنا مقصود نہیں تھی، حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا مقصود تھی۔ اللہ کو تو پتہ کہ اس لیے آئے ہیں اور اس لیے یہ لفظ بولتے ہیں اور ٹیڑھا کرتے ہیں، رعایت معنی پھر نہیں رہتا تھا، لفظ کا معنی بگڑ جاتا، ہمارا خدمتگار، ہمارا چوکیدار، ہمارا رعایا، اس قسم کے لفظ ٹیڑھا کر کے معنی کو بگاڑ دیتے۔ تو اللہ رب العزت کو تو پتہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں، آئندہ لفظ رائنا نہیں کہنا تم نے، اگر سمجھ نہ آئے۔ پہلے تو بات یہ، جب میرا پیغمبر بیان کر رہا ہو تو اس وقت پوری توجہ سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، تاکہ تمہیں پوچھنے کی نوبت ہی دوبارہ نہ پیش ہو۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو راعنا دا لفظ نہیں بولنا، بلکہ تم کہنا انظرنا، ہماری طرف دیکھیں آپ۔ اور اللہ نے آگے فتویٰ لگایا للکافرین عذاب علیم، یعنی جو گستاخی کرے گا میرے پیغمبر کی اور بے ادبی کرے گا، چلاکی کھیلے گا، تو اس کے اوپر فتویٰ کفر کا ہوگا۔ جو میرے پیغمبر کی بے ادبی کرے گا وہ مسلمان اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکے گا، وہ کافر ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو آپ دیکھو، صرف مراد تو نیت تھی، نیت صحابہ کی تو اچھی تھی، لیکن یہودیوں کی نیت تھی خراب۔ تو اللہ تو نیت کو جانتا تھا، اس لیے اللہ نے وہ لفظی منہ چھڑا دیا جس سے وہ پیغمبر کی بے ادبی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ آئندہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے منہ لفظ جہاں سے دو طرفہ ہو اور جس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، وہ لفظ بھی بولنا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھو جی ہماری نیت تو ٹھیک ہوتی ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نیت کے اوپر موقوف ہے، نیت تو صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہو، اور اسلام کا جو حکم لگتا ہے وہ زہر کے اوپر بھی لگتا ہے، زہر کے اوپر اسلام کا حکم لگتا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، آگے واقعہ آئے گا، تو بکریوں کا ایک چراوا کھڑا تھا، اس نے دیکھا صحابہ اکرام کو، تو صحابہ اکرام کو جب دیکھا وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابی نے کہا یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، صحابی کو، فرمایا تو نے کیوں قتل کیا بکریوں کے چراوے کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس لیے اس کو قتل کیا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے حال شککتا، آیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تو نے چیرا تھا قلب، اس کے دل کو چیرا تھا؟ تو نے چیر کر دیکھا تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا اندر سے نہیں پڑھ رہا؟ تو اس لیے اسلام ہمیشہ زہر کے اوپر حکم لگاتا ہے، زہر کے اوپر ہی حکم لے گیا، اس لیے نیت بھی ہوگی اور زہر کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس لیے ایک تیسرا تیجا کرتا ہے، ایک جمعراتہ کرتا ہے، جو میری تو نیت ٹھیک ہے، میری تو نیت ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا بھی دیکھنا ہے کہ کئی مشرکوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہو رہی۔ اگر نیت والی بات ہے تو صحابہ کی نیت سے بڑھ کر صاف نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنی نیت سے صحیح کہتے تھے، لیکن یہودی یہاں سے فائدہ اٹھا جاتے تھے، تو اس لیے اللہ نے منع کر دیا آئندہ ایسا لفظ نہ بولو جس میں میرے پیغمبر کی توہین ہو۔ تو دیکھو جس لفظ کے اندر پیغمبر کی توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے، وہ لفظ بھی اللہ اپنے پیغمبر کے لیے نہیں بولنے دیتا۔ اس لیے اگر پیغمبر کے اوپر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اللہ کبھی موت کا لفظ پیغمبر کے اوپر نہ بولتا اور نہ بولنے دیتا۔ تو یہ بھی سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ آ گئی
کہ جس کام کے اندر پیغمبر کی بے ادبی ہو اس بات کو یا اس فعل کو چھوڑ دینا ضروری ہے جس کے اندر بے ادبی نہیں کر رہے ہو۔ اور تیسرا اللہ نے یہ فتویٰ بھی لگایا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اے ایمان والو نہ کہو رائنا، کہو انظرنا، سنو تم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ جو میرے پیغمبر کی بے ادبی جو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ دو گناہ قرآن نے ایسے بیان کیے ہیں، ایک جن کی بالکل معافی نہیں، ایک شرک جب تک یہاں توبہ نہ کرے شرک کی معافی نہیں ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو رسول کی بے ادبی ہے، اللہ اس کے بھی اعمال برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ دو فعل ایسے ہیں جو سب کچھ آدمی کا نیکیوں والا پلڑا سب سوا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ایک شرک کی وجہ سے، دوسرا رسول کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ایسا کام جس میں رسول کی بے ادبی ہو یا ایسا بول جس میں رسول کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو ایسا کرے گا پیغمبر کی بے ادبی کرنے والا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں سے زجر ہے، نہیں پسند کرتے وہ لوگ کافرو جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بیان ہے الذین کفروا کا۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، کون سے کافر؟ اہل کتاب سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین۔ کیا چیز پسند نہیں کرتے؟ یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر، کہ اترے تمہارے اوپر من خیر، کوئی بھلائی میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اہل کتاب اور مشرک لوگ یہ پسند نہیں کرتے اے مسلمانوں کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی ہے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ تو کفر کی دو قسمیں بیان کر دی کافروں کی، ایک کافر اہل کتاب یہودی و نصارہ، اور ایک کافر مشرکین مکہ۔ یہ دو کافر ایسے ہیں اے مسلمانوں جو تمہیں پسند نہیں کرتے، کوئی چیز تمہارے اوپر آ جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتی، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے بھی، وللمشرکین، اور مشرکین بھی، نہ مشرکین سے۔ تو مطلق اہل کتاب قرآن کی اصطلاح میں کافر ہی تھے، یہ بات یاد رکھنا اس آیت کے اوپر۔ ان ینزل علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بھی اہل کتاب ہیں، وہ جہولے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب قرآن کی اصطلاح میں کون ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ بادشاہ ہم بھی اہل کتاب، ہم کہتے ہیں ہم اہل کتاب نہیں، تم اہل کتاب ہو۔ قرآن کے روح کے اعتبار سے، قرآن کی اصطلاح میں آپ دیکھ لیں، اہل کتاب مطلق کافر تھے اور یہود و نصارہ کے اوپر بولے گئے ہیں۔ قرآن کے ماننے والے کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، نہ قرآن نے کہا ہے اہل کتاب، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو اہل کتاب کہا ہے۔ لہٰذا وہ بے وقوف ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب قرآن کی اصطلاح میں کون ہے۔ جو ان بھی آپ کو کہے ہم اہل کتاب ہیں تو تم ان کو بولو ہم اہل کتاب نہیں، تم اہل کتاب ہو، ذرا قرآن کو پڑھ کو تو دیکھو اہل کتاب کون ہے۔ دیکھو اس آیت میں ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، یہ بیان ہے الذین کفروا کا۔ کون سے کافر پسند نہیں کرتے؟ یعنی جو اہل کتاب سے، اہل کتاب وللمشرکین، اور نہ مشرکین، یہ کافر پسند نہیں کرتے۔ یہ دو قسمیں بیان، ایک کافر اہل کتاب سے، ایک مشرک۔ کیا پسند؟ یہ ہے کہ ینزل علیکم، کہ اترے تمہارے اوپر، من خیرن، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی آ جائے، ان کو بڑا غصہ لگ جاتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں بنتا، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے، من یشاء، جس سے چاہے۔ واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا، ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیت، کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم منسوخ کریں بھی صحیح تو نأت بخیر منہا،
ناتی بخیر منا لے آتے ہیں بہتر اس سے منسوخ کیے ہوئے سے، او مثلہا یا اس کے مثل۔ علم تعلم آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شین قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بعد نے کہا کہ 500 آیات منسوخ ہے، بعد نے نکالتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں کہتے ہیں 5 آیتیں منسوخ ہیں، لیکن ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 آیتیں بھی منسوخ نہیں ہیں، کوئی بھی ان میں سے منسوخ نہیں ہے۔ ناسخ منسوخ، ناسخ منسوخ کیا ہے؟ حکم کبھی اللہ حکم اٹھا لیتا ہے، تلاوت باقی رہ جاتی ہے آیت کی، کبھی اللہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتا ہے، تو پہلے منسوخ ہوتا ہے بعد میں ناسخ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ ایسے کرتے ہے حکم اٹھا لیتا ہے ایسے اس کی تلاوت باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی ایسا تھا اس وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی سمجھے بھئی یہ کبھی کبھی آپ بھی اٹھ جاتا ہے، ماہ رمضان والا آئے، ماہ رمضان کے اندر روزے رکھو، حکم اٹھ گیا، تلاوت باقی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن کا نزول شروع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور کبھی اللہ حکم اور تلاوت آیت دونوں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت کوئی آیت سے، پہلے تو ہم منسوخ نہیں، یا ننسہا ہم منسوخ کرتے ہیں تو نأتی بخیر منہا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، اس پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، دوسرا اس کی جگہ پر جو حکم لے کر آتے ہیں وہ اس سے بہتر لے کے آتے ہیں۔ او مثلہا یا ہم منسوخ کرتے ہیں تو جو منسوخ کیا تھا اسی کی مثل ہم اور لے کر آتے ہیں۔ یہاں ایک ذہن کے اندر تھوڑا سا شبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو بہتر اسے لے کر آتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی مثل لے آتے ہیں، جو منسوخ کی اس کی مثل لے آتے ہیں، تو پھر منسوخ کریں نہیں، وہی رہنے دیں۔ اگر لے آنا ہی اسی کی مثل ہے تو پھر منسوخ نہ ہو، وہی پہلی جو منسوخ ہو رہی ہے وہی اپنے مقام پر رہ جائے۔ تو یاد یہ مثل اس کی مثل لینے، یعنی ثواب میں اسی کی مثل لے کر آتے ہیں اور تلاوت میں اس سے کم ہوتی۔ پہلے اتنا احکام ماننے پڑتے تو اتنا ثواب ملتا، لیکن اب ماننی تھوڑی سی آیت پڑتی ہے، پڑھنی تھوڑی سی آیت پڑتی ہے، لیکن ثواب اللہ اس کے مثل دے دیتا ہے جو پہلے ہوتی ہے۔ یہ علم تعلم ہے، تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شین قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ناسخ منسوخ تو تھوڑا کام ہے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ علم تعلم آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی والارض و زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولیجن کوئی دلی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اس کا تعلق دعوے کے ساتھ ہے، اعبدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو تمہاری نظر و نیاز، سجدے، رکوع، طواف کا مالک بھی صرف اللہ، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کے دو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ جب اللہ کے سوا تمہارا حمایتی کوئی نہیں تو اللہ کے سوا تمہارا معبود بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا حمایتی تمہارا کوئی نہیں، تو پھر تمہاری پکار اللہ کے اندر بند ہو، اللہ کے سوا اور تمہارا کوئی مسئلہ حل کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ جب تمہارا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا مشکلات، تو پھر تمہاری عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ ما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ولی اور نصیر کئی بار بتا چکا ہوں اس کے اندر فرق، کہ ولی دوست اس کو بولتے ہیں جو سرے سے تکلیف آنے نہ دے، درمیان میں رکاوٹ بن جائے، تکلیف نہ پہنچنے دے، اور نصیر اس دوست کو کہتے ہیں جو آئی ہوئی تکلیف کو دور کر دے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو،
अन तसलू रसूलकुम कमा सोइला मूसा। आया तुम इरादा करते हो कि तुम सवाल करो तुम अपने रसूलों से जैसा कि सवाल किया गया था मूसा अलैहिस्सलाम से मिन कबलो पहले। मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे कौम ने सवाल किया था कि हमारे सामने अल्लाह आपको किताब दे तब मानेंगे, या अल्लाह को हम आंखों से देखे तब मानेंगे। क्या तुम भी अपने रसूल के साथ वही मामला कर रहे हो, वही दरख्वास्तें कर रहे हो कि सवाल करने लगे हो अपने रसूल से। वमन यतबद्दल कुफ्रा, और जो कोई तब्दील करेगा कुफ्र को बेल ईमान है साथ ईमान के, जो कोई बदलेगा कुफ्र को बेल ईमान है, जो को बदल देगा कुफ्र को बदले ईमान के, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, तकीक वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। जिसने बदल दिया कुफ्र को ईमान लेके तो फिर उसने ईमान का सौदा कुफ्र के साथ लगा दिया। कुफ्र पहले ईमान को पसंद किया, फिर ईमान से हटकर कुफ्र को पसंद किया, ऐसा आदमी सीधे रास्ते से गुमराह हो चुका है। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब है, और पसंद करते हैं बहुत सारे आले किताब में से, लौ यरुद्दूनकुम, कि लुटा दें वो तुमको, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारा कुफ्र को। बहुत सारे आले किताब ऐसे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं कि किसी तरीके से तुमको मुर्तद बना दें, इस्लाम तुम छोड़ दो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, मसला तो ही छोड़ दो और कुफ्र को अपनाओ। बहुत सारे आले किताब ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मुर्तद बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, उनके जिगरों के अंदर दिलों में हसद है तुम्हारे बारे, वो हसद की बिना पर तुम्हें मुर्तद बनाना चाहते हैं, किसी तरीके से इस्लाम छुड़ाना चाहते हैं। वद्दा कसीर, यहूदी क्यों शुबात करते हैं इतने? इसलिए करते हैं किसी तरीके तुम्हें मुर्तद कर दें, पसंद करते हैं बहुत सारे आले किताब, काश कि मुर्तद लुटा दें वो तुमको, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारा कुफ़ार कुफ्र को, हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, हसद है उनके दिलों में, मिन बाद इसके मा तबय्यन लहुमुल हक़, जब बयान हो गया वास्ते उनके हक़, जब हक़ आ गया, हक़ वाज़े हो गया, अब उनको पता लग गया कि मसला तौहीद हक़ है, ये पैगम्बर भी हक़ है, ये किताब भी हक़ है, ये सब कुछ होने के बाद उनको जब वाज़े हो गया, अब वो इस्लाम से तुम्हें फेरना चाहते हैं। फ़ाफ़ू, पस दरगुज़र करो फ़िलहाल, फ़ाफ़ू माफ़ करो, फ़ाफ़ू माफ़ कर दो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो, हत्ता यहाँ तक याति अल्लाह बेअमरिही, यहाँ तक कि ले अल्लाह बेअमरिही अपना हुक्म, यानी कोई अल्लाह नया जदीद हुक्म लेके आ जाए, यानी जिहाद का कोई हुक्म आ जाए, उस तक अभी खामोशी से काम लेते रहो, कुछ न करो। हाँ, अल्लाह जिहाद का हुक्म ले आएगा, जिहाद का हुक्म करेगा तो फिर इनके साथ जिहाद करेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ल शैन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कादिर है। वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, और ज़कात अदा करते रहो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने जियों के लिए, मिन खैरिन, भलाई से, ताजिदू हो, तुम पाओगे उसको, इंदल्लाह, अल्लाह के हाँ। जो कुछ तुम अपने आगे भेजोगे, यहाँ अकीमुस्सलात अमर मुस्लिह का बयान है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, जो कुछ तुम अच्छाई करोगे आगे के लिए भेजोगे, वो तुम दिन क़यामत के अल्लाह के हाँ उसको ज़रूर पाओगे, उसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, बसीरुन, देखने वाला है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदा, ये शिकवा है अहले किताब के ऊपर। यहाँ से 5 शिकवे आएंगे। पहला शिकवा, यहूदियों ने कहा कि जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ यहूदी जाएंगे। आगे खड़े थे नसरानी, उन्होंने कहा नहीं, जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ नसरानी जाएंगे। दोनों ने मिल के कहा कि बहिश्त में हम जाएंगे। यहूदियों ने कहा हम जाएंगे, नसराना ने भी कहा हम जाएंगे बहिश्त के अंदर, और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सिर्फ क्यों? इसलिए कह रहे थे कि हम पैगंबरों की औलाद हैं, हम पीरों की औलाद हैं, हम मौलवियों की औलाद हैं, हम गद्दी नशीनों की औलाद हैं, हमारे बाप दादा बड़े नेक थे,
ٹھیک ہے ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں لیکن ہمارے باپ دادا تو نیک تھے نا، ہمارا نسب بہت بلند تھا، اس لیے کہ اللہ نے شکوہ کیا ان کا، قالو کہنے لگے لن یدخل الجنت، یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم بہشت میں جائیں گے یہودی نصرانی؟ اس لیے کئی طریقے سے مسلمان پھنس جائیں، مسلمان مذہب حق دین حق چھوڑ دیں اور کسی طریقے سے یہودی نصرانی بن جائیں، اس لیے کہتے تھے کہ ہم بہشت میں جائیں گے۔ قالو کہنے لگے وہ لن یدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت کو الا من کان ہودن، مگر جو ہو یہودی اور نصارہ یا نصرانی، یا یہود والا عمل کرے یا نصرانیوں والا عمل کرے تب جنت میں جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ صرف ان کے خالی امنگیں ہیں، یہ دل کو خوش کرتے رہتے ہیں، بس یہ صرف ان کے آسرے ہیں، سہارے لیے ہوئے ہیں جھوٹی آرزوں کے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امنگیں ہیں، آسے ہیں ان کی۔ کول میرا پیغمبر کہہ دے، مطالبہ کر ان سے، تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ بہشت میں یہودی نصرانی جائیں گے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی تم دلیل اگر تم سچے ہو اس دعوے کے اندر کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم، میرا پیغمبر کہہ دے ان کو، او بلا کیوں نہیں، یہودی نصرانی کی بات نہیں ہے، بہشت میں وہ جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، جو کہے گا کہ میری آس اور امید کا مرکز اللہ کی ذات ہے، میری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے، جو اللہ کے ہر احکام کا پابند ہو جائے گا، چاہے وہ یہودی کہلوائے چاہے کچھ کہلوائے، وہ بہشت میں جائے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا، اللہ کے احکام کا پابند نہیں بنتا، تو لاکھ دفعہ کہتے رہیں یہودی یہ کبھی بہشت میں نہیں جائیں گے۔ بلا کیوں نہیں، دوسرے لوگ بھی جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کا ہر حکم مان لیا۔ وہو محسن، وہ دل سے نیکی کرنے والا ہو، یعنی مخلص ہو، منافق نہ ہو، صرف ایسے چہرے کو نہ جھکائے، منہ سے کہتا رہے میں اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے، میں اپنا مالک خالق رازق موت حیات کا مالک اللہ کو سمجھتا ہوں، صرف یہ زبان سے نہ کہے، دل سے تسلیم کرے، مخلص ہو، منافق نہ ہو۔ وہو محسن، اس حال میں کہ وہ دل سے نیکی کرنے والا ہو، یعنی مخلص ہو، منافق نہ ہو۔ فلہ اجرہ، بس اس کے لیے اس کی مزدوری عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا من اسلم وجہہ للہ، جو جھکایا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، تو پیغام نبی علیہ السلام کو قول، اللہ کے رسول نے کیا کہا، قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ قل ان صلاتی، اللہ نے کہا میرے پیغمبر سپرد کر اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو میرے حوالے کر دے، کہ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میرے نمازاں اور میرے قربانیاں، بے شک و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا۔ ولا خوف علیہم، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑے اجر ہوں گے، ان کے اوپر ڈر نہیں ہوگا، وہم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ خوف اور یحزنون کا بار بار تذکرہ کر چکا ہوں، فرق بیان کر چکا ہوں۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، اے نبی علیہ السلام کو یہاں ضمناً تسلی بھی ہے اور یہ شکوہ ثانی ہے۔ یہودی پہلے تو کہہ رہے تھے ہم جنت میں جائیں گے، اب یہودی کیا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم دین کے اوپر ہیں، نصرانی دین کے اوپر نہیں ہے۔ نصرانی کہتے ہیں ہم مذہب حق کے اوپر ہیں، یہودی مذہب حق کے اوپر نہیں ہیں۔ پیچھے کھڑے تھے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے ہم مذہب حق کے اوپر ہیں، نہ یہودی حق پر ہیں نہ
نصرانی حق کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا میرے پیغمبر ہے کلم کوئی حق کے اوپر نہیں ہے، اصل مذہب اسلام کے اوپر ہے تو آپ ہی ہیں۔ فرمایا کہ قالت الیہود، کہا یہود نے، یہاں سے شکوہ ثانی ہے برائے کتاب کا، کہا یہود نے لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی علی شیء، کسی چیز پر۔ کیا مقصد؟ یہ بالکل دین کے اوپر ہے نہیں، یہ سرے سے غلطی کے اوپر ہے، ان کی بنیادی کچے کے اوپر ہے، غلطی پر ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے لیست الیہود، نہیں ہے یہود علی شیء، کسی چیز پر۔ یہودی اب نصرانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، نصرانی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں یہ بے دین ہے، وہ کہتے ہیں وہ بے دین ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب، یعنی عالم بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ کتاب۔ کذالک، اسی طرح کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ کیا مقصد؟ جب ان کے آپس میں باس مباحثہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے مقابل میں کتابیں بھی پیش کرتے ہیں، تورات پیش کرتا ہے، انہوں انجیل ایک فرقہ پیش کرتا ہے۔ اور کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی جہل، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، کون سا؟ مشرک مکہ نے کہا اوہو ہم مذہب اسلام کے اوپر ہیں، یہودی بھی باطل پر، نصرانی بھی باطل پر، مشرکین مکہ نے کہا ہم حق کے اوپر ہیں، یہ سب باطل کے اوپر ہے، تینوں فرقے، یہ تین فرقے تھے جب سب سے بنیاد لڑائی جنہوں نے ابتدا کی مسلمانوں کے ساتھ، جو دشمن بنے تھے سب سے پہلے اسلام کے، یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ۔ ان یہودیوں قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں ہیں، جہل، یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، کن کے قول کے؟ یہودیوں کے قول کے، نصرانیوں کے قول کے۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین، فیصلہ کرے گا ان کے مابین، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، اس چیز میں، کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، جس میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، دن قیامت کے اللہ ان میں فیصلہ ضرور کرے گا۔ من اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ یہ شکوہ سالس یہاں سے، یہاں بھی اہل کتاب، کون بڑا ظالم ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے اللہ کی مسجد سے، این یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، یعنی جو اللہ کی توحید بیان کرنے سے منع کرے۔ من اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ ممن منع، اس شخص سے جو منع کرے، مساجد اللہ ہے، اللہ کے گھروں سے منع کرے، این یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کی توحید، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کے اجاڑنے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے واسطے ان کے کہ ان یدخلوہا، کہ داخل ہوں وہ، الا خائفین، مگر ڈرنے والے۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی توحید بیان نہ ہونے دے۔ تو جس مسجد کے اندر اللہ کی توحید بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ویران ہے، اگرچہ وہ مسجد کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اس کے اندر عوام بھی 5 وقتی کثیر التعداد میں نماز پڑھتی ہو، لیکن اس مسجد کے اندر اللہ کا قرآن بیان نہ ہو، وہ مسجد ویران ہے، وہ مسجد خراب ہے، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے آباد، وہ بیچاری ویران مسجد ہے۔ ہاں ہو مسجد مٹی کی بنی ہوئی چھوٹی سی، لیکن اللہ کا قرآن اس میں بیان ہوتا ہو، توحید بیان ہوتی ہو، یہ مسجد آباد ہے، یہ مسجد آباد ہے۔ جو پکی بنی ہوئی ہو، اے سی لگے ہوئے ہو اور ٹائل لگی ہو، ماربل لگی ہوئی ہو، صفیں بچھی ہوئی ہوں، قالینیں بچھی ہوئی ہوں، لیکن وہاں اس مسجد کے اندر مسئلہ توحید بیان نہ ہوتا ہو، اس مسجد کے اندر کہاوتیں بیان ہوتی ہوں، کہانیاں بیان ہوتی ہوں، بزرگوں کے اقوال بیان ہوتے ہوں،
بزرگوں کے قول بیان ہوتے ہو، وہ مسجد ویران ہے، وہ مسجد آباد نہیں ہے، وہ مسجد زیان ہے، زیان، وہ مسجد بیچاری خراب ہو چکی ہے۔ لیکن جس مسجد کے اندر اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے، مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے صحیح مانند، اصل مسجد وہ آباد ہے، اگرچہ وہ کچی بھی کیوں نہ ہو۔ تو آج بھی دیکھو مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ڈرتے اللہ سے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو اجاڑنے کے چکر میں ہیں، مسجدوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ تو آپ مسجد کے اندر جہاں بھی آپ ہوں اللہ کا قرآن بیان کریں، توحید بیان کریں مسجد میں، یہ مسجد کی آبادی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں لیکن اللہ کی توحید بیان نہیں ہوتا۔ ہر ایک بیان کر رہے اپنے دادے کی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے بابوں کی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، قصے کہانیاں اٹھائی ہوئے ہیں، لوگوں کو بس قصے کہانی سنائے جا رہے ہیں۔ لوگ آگے بے وقوف، وہ جی سبحان اللہ، جھوٹی بات آ جائے اس کے اوپر بھی سبحان اللہ، غلط بات آ جائے سبحان اللہ۔ قرآن بیان ہو نہ وہ مسجد کا امام صاحب برداشت کر سکتا ہے اور نہ مقتدی صاحب برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد بھی ویران ہو گئی اور ایسے نمازی بھی ویران ہو گیا اور امام صاحب بھی ویران ہو گیا۔ تو اس لیے جو مسجدیں مسئلہ توحید جن مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا وہ ویران ہے، وہ اجڑ گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں۔ حالانکہ جو ویران کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ لوگ مسجد کا ادب و احترام کرتے ہیں نا، مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے، لیکن سب سے مسجد کا جو عزت اور وقار ہے اس مسجد میں توحید بیان ہو، اللہ کا قرآن بیان کرو صبح و شام۔ لیکن آپ کیا بیان کریں؟ مول صاحب کہتا ہے میں قرآن سناتا ہوں نا، تو وہ کہتا ہے یہ اختلافی کتاب ہے۔ آپ نے کون سے اختلاف والا مسئلہ چھیڑ دیا مولوی صاحب؟ یہ تو سب یہاں تو ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ تو آپ جن کا قرآن کے ساتھ اتفاق نہیں ہے تو معلوم ہوا مسلمان تو نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ ہر قسم کا جہاں بندہ موجود ہو تو سب لوگوں کے نزدیک اتفاق اور متفق علیہ جس کے اوپر اتفاق کیا ہوا ہے پورے لوگوں کا، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو وہاں تو ضرور قرآن بیان کیا جانا چاہیے تھا، ہر حال میں قرآن بیان ہوتا، ہر ایک آدمی کہتا کہ یہاں جی قرآن بیان کرو، کیونکہ قرآن کسی کی کتاب ہے نہیں، اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ لیکن نہیں، قول بیان کر دو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو بیان نہ کرو۔ جب اللہ کے قرآن بیان نہیں ہوتے تو پھر کیا وہاں آبادی ہوگی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ مسجد میں نہیں آنے دیتے، کوشش میں ہے تو نماز نہیں چھوڑنی، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جس طرح بھی تم کھڑے ہو جہاں بھی ہو قبلے کی طرف چہرہ پھیر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، نماز نہیں چھوڑنی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، وَالْمَغْرِبُ اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم ہو نا، فَثَمَّ وَجْهُ، پس قبلے کی طرف تم اپنے چہرے کو پھیر دو، قبلے کی طرف منہ پھیر لو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ بھی وہاں موجود ہے۔ وجہ اللہ، وہاں اللہ کو بھی پاؤ گے، اللہ کو پاؤ گے، اللہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس لیے اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، نمازیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وقالو، قالو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، یہ بھی شکوہ ہے اہل کتاب کے اوپر، کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنا لیا، سبحانہ وہ پاک ہے۔ یہودی کہتے تھے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو نائب بنا لیا، مشرک کہتے تھے اللہ نے بیٹیاں بنا لی ملائکہ کو۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا، سبحانہ وہ پاک ہے،
بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور نائب تو وہ بناتا ہے جس کا ولی وارث اور کوئی نہ ہو، نائب تو وہ بناتا ہے جس کو خطرہ ہو میں مر جاؤں گا، میری پیچھے جائیداد سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نائب تو وہ بناتا ہے جو عاجز ہو، محتاج ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، اس کو نائب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوے میں کیوں بناؤں، میں کیسے نائب بناؤں گا، میرے قریب تو موت آ ہی نہیں سکتی، میں تو محتاج بھی نہیں ہوں، میں تو کمزور بھی نہیں ہوں، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، میں تو کسی کے آگے عاجزی کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ جب وہ کسی چیز کا میں محتاج نہیں ہوں تو پھر مجھے نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز میری ہے تو مجھے کیا ہے ضرورت نائب بنانے کی؟ لہذا سبحانہ اللہ پاک ہے، تمہارے جو بول ہیں یہ سب خرافات ہیں۔ سبحانہ، یہودی کہتے تھے نا عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے اس کو مختار کل بنا دیا، حاضر ناظر بنا دیا، اللہ نے نفع نقصان کا مالک بنا دیا، عالم الغیب بنا دیا، یہ صفتیں اللہ نے اس کو دے دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہتے، اور جو مشرک تھے وہ بنات بیٹیاں، ملائکہ کو بیٹیاں کہتے تھے، ان کو کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اللہ نے سب کی تردید کی۔ سبحانہ اللہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں والارض و زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہے۔ جب ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، اس کے حکم کے خلاف ذرا بھر بھی نہیں کرتے، تو پھر اس کو نئے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بغیر مادے نقشے، بغیر مادہ اور نقشے اور مٹیریل کے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، یہاں قضا بمانا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یہ صرف عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ قضا فیصلہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو فَإِنَّمَا يَقُولُ، بے شک کہتا ہے اس کے لیے، کام کے لیے، کون ہو جا فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ صرف ارادہ ہی کر لے، کام خود بخود ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نائب تو وہ بنائے جو عاجز و کام نہ کر سکتا ہو، وہ تو صرف ارادے کرنے سے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا وہ نائبوں سے پاک ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، یہ شکوہ 5 مشرکین مکہ سے کہا ان لوگوں جو لا یعلمون، جو جانتے نہیں، لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیتن، یا آتا ہمارے پاس کوئی معجزہ۔ مشرکوں نے کہا اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجے، معجزہ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس لے کے، حالانکہ قرآن کلہ معجزہ تھا، تو وہ منہ مانگے معجزے منگا کرتے تھے۔ کل منڈیوں کے نرخ کیا ہوں گے، سونے کے پہاڑ بن جائیں، باغات ہوں، تو قال الذین، فرمائے کذالک، اسی طرح قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہا تھا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے مثال، اور یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، یہ معجزے لے کر کیوں نہیں آتا۔ تشابہت قلوبہم، اصل بات ہے ان کے دل ملتے جلتے ہیں، ان کے دل آپس میں موافقت اختیار کی انہوں نے قول کے اندر۔ قد بینا الآیات، تحقیق بیان کیا ہم نے آیتیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک، یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے مسئلہ توحید پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق، حق دے کر، یعنی مذہب سچا دے کر، مذہب سچا دے کر، مذہب اسلام سچا مذہب یہ دے کر بھیجا ہے، بشیرہ، اور آپ جو مانتے جائیں مذہب اسلام کو اس کو خوشخبری سناتا جا بہشت کی، و نذیرہ، اور جو مانتے نہیں ہیں ان کو ڈراتا جا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں، لا تسأل، نہیں تو پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جو جہنم کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی تبلیغ نے ان کے اوپر اثر کیوں نہیں کیا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں چلے گئے ہیں، آپ نے
کیوں نہیں ان کو کلمہ پڑھایا زبردستی؟ تو آپ سے یہ پوچھ نہیں ہوگی۔ تو دیکھو اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر آپ کے ذمہ مسئلہ پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو جہنم میں چلے گئے یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، ان کے اوپر آپ کا اثر کیوں نہیں ہوا تبلیغ کا۔ تو آج کچھ احباب کیا کہتے ہیں، بادشاہ اگر فلاں ملک میں بھی کوئی کلمہ پڑھے بغیر مر گیا تو ہم سے پوچھو گی، سب چٹا جھوٹ، ہم سے کیوں پوچھو گی؟ ہمارا کام ہے پہنچا دینا اس تک، اس کی مرضی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر آپ سے پوچھ رہی ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ کی تبلیغ نے اثر کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ کیا بادشاہ ہم سے پوچھو گی؟ کیوں ہم سے پوچھو گی؟ ہم کہ ضرور پوچھو گی اس کے بارے میں۔ اللہ پوچھے گا جو قرآن بیان نہیں کرے گا، جو مسئلہ توحید چھپائے گا، اللہ صرف پوچھے گا نہیں بلکہ اس کو الٹا لٹکائے گا، اس کو جہنم کی کھائی میں الٹا لٹکائے گا اور اس کے اوپر جہنم کے دروغے مسلط کر کے اس کو لتر لگوائے گا۔ ضرور پوچھے گا مسئلہ توحید نہ بیان کرنے کے اوپر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پیغمبر سے نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ مسئلہ پہنچا دینا ضروری ہے، منوانا نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، زجر ہے، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود، وَلَن نَصَارَى، اور نہ یہ نصرانی، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پورے طور پر اتباع کریں ان کی ملت کی۔ قول آپ فرما دیں میرا پیغمبر، اِنَّ هُدَى اللَّهِ، بے شک اللہ کی راہ، یہاں اللہ سے راہ کیا ہے؟ دین، ملت اسلام، یہ جو دین اسلام ہے هُوَ الْهُدَى، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ دین حق اگر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ میرا پیغمبر یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہاں ایک شرط کے اوپر، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یہودیوں کی ملت کیا تھی؟ یہودی تو خود محرف تھے کتاب اللہ کے، تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی تھی۔ یہودی خود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی خود محرف تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جز، اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو آپ بھی ان کی ملت، یعنی ان کی خیش کی جو بنی ہوئی ملت ہے، ان کے قول کے مطابق ان کا دین جو ہے آپ اس کی پیروی کریں تو تب یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ لیکن میرا پیغمبر آپ کہہ دیں بے شک اللہ کا رستہ جو ہے نا، رستہ اسلام، مذہب اسلام جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، دین اسلام، یہ هُوَ الْهُدَى، یہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے، میں اسی کے اوپر قائم رہوں گا۔ اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ زجر ہے نبی علیہ السلام کو، اگر میرا پیغمبر بالفرض، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر بالفرض تو اتباع کریں، أَهْوَاءَهُمْ، ان یہودیوں کی خواہشات کی، اگر آپ یہودیوں کی ملت کے اوپر چلنے لگ جائیں، آپ نصرانیوں کی بات مان کے ان کی ملت کی تباہ کرنے لگ جائیں، بعد الذی جاءک، بعد اس کے جب آ چکا تیرے پاس، من العلم، علم، جب قرآن والا علم آ گیا، جب آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا آپ کے پاس علم آ گیا، اب قرآن کی موجودگی کے وقت آپ بالفرض والمحال یہودیوں اور نصرانیوں کے پیچھے لگ پڑے ان کی خواہشات کے، کیونکہ ملت ان کی برقرار نہیں رہی تھی، ان کی خواہش کی جو ملت بنی ہوئی ہے، اگر آپ ان کے اوپر لگ جائیں تو میں آپ کو تو میرا پیغمبر اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ، ہے نہیں ہے تیرے لیے من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی دلی دوست ولا نصیر اور مددگار، پھر ہمارے سزا سے آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھو جو ملت اگر بالفرض آپ یہودیوں نصرانیوں کی ملت پر چل جائیں، یہ ملت ان کے خواہشات کی جو بنی ہوئی ہے، اگر آپ ان کی ملت پر چل پڑے تو پھر آپ کا حمایتی کوئی نہیں ہوگا، ہم آپ کو سزا دیں گے۔ تو آپ دیکھو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے تو نہیں تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی طرف مائل ہوا، لیکن امت کو سمجھا دیا خبردار، مذہب اسلام کو چھوڑ کے، مسئلہ کے حق کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے اگر آپ چلے یہودیوں کے پیچھے یا نصرانیوں کے پیچھے، یاد رکھو پھر آپ اسلام میں نہیں رہو گے۔ یعنی یہ شان عظمت بیان کی اسلام، مذہب اسلام کی، کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور یہ اتنا
اور شرافت والا علم ہے، شرف حاصل ہے اس کو کہ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی کہہ دیا تھا بالفرض اگر آپ ان کے پیچھے چل جائیں تو پھر ہماری سزا سے آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اپنی شرک بدعات کو اپنے خیش کا دین بنا کے اس کا نام ملت اسلام رکھ دیا۔ شرک بدعات خیشات کو ان کو اسلام کہنے لگ گئے اور بدعات اور شرک کی دعوت دینا شروع کر دے اور کہنے لگے اپنے منہ سے یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام۔ تو اب یہودی اور نصرانیوں کے مذہب کے اوپر جانے والا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ کا حمیتی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب اس لیے تو فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کے یہودی بن جاتا ہے یا اسلام کو چھوڑ کے نصرانی بن جاتا ہے، وہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کی بیوی سے طلاق ہو جائے گی اور اس کی ذبیحہ بھی حرام ہوگی، مرتد کی ذبیحہ شمار ہوگی۔ ہے مسلمان لیکن مذہب یہود پسند کیا، اس نے اسلام کو چھوڑ کے یہود بن گیا، اہل کتاب پر چلا گیا اور اسلام کو چھوڑ کے نصرانی بن گیا، تو یہ بندہ فقہاء کہتے ہیں یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے یہ بندہ۔ اب اس کی بیوی بھی طلاق ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھ کی جو ذبیحہ ہے وہ بھی مردار ہوگی، وہ بھی مرتد کی ذبیحہ ہوگی، وہ کبھی حلال نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ اہل کتاب بن گیا تھا تو اس کی ذبیحہ حلال ہونی چاہیے تھی، نہیں، کیونکہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر یہ باطل مذہب کی طرف گیا ہے، اس نے مذہب اسلام کی توہین کی ہے، اس نے مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے۔ جب یہ حق مسئلہ کو چھوڑ کے باطل کی طرف دوڑ پڑا ہے تو لہٰذا اس کی سزا یہ ہوگی۔ تو آج لوگ ایک اسلام کلمہ پڑھنے والا ہٹ کے یہود نصرانی پر چلا جائے تو اللہ اس کے بارے خود نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ایک کلمہ پڑھنے والا اور مسلمان کہلوانے والا ہٹ کے وہ چلا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی، جب خود اللہ نے سزا اپنے پیغمبر کو سنا رہا ہے، لئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کو بھی ہم سزا دے دیں گے۔ الذین، اس لیے یہ بھی مسئلہ فقہاء ہے کہ اہل کتاب سے مراد بھی ان کی ذبیحہ تھی جو اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت وہ اصلی اہل کتاب پیچھے سے آ رہے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کرنے کے بعد جو اپنے آپ کو منسوب کرے اہل کتاب کی طرف، وہ بھی اہل کتاب نہیں ہے اور نہ ہی اہل کتاب کے حکم میں ہے۔ تو اب دیکھو جو اہل کتاب کا کیا اشر ہے، رسول کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اب لوگ کیا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں۔ بے وقوف اتنی جہالت ہو گئی جن کو قرآن کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اپنے آپ کو جو اہل کتاب کہنے والے ہیں اور ان کے مسلک کی پیروی کرنے کے بارے اللہ نے کیا کہا، کیا جھڑکیں دی ہیں اللہ نے، اتنا بھی علم نہیں ہے۔ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب تورات اور انجیل، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو حق کا تلاوت ہی، جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ یہاں سے الذین سے یہ دلیل نقلی ہے، پہلی کتابوں کے ماننے والوں کا تذکرہ یہاں سے، جو پہلے کتابوں کے ماننے والے تھے اور وہ پھر صحیح ماند ان کتابوں کے اوپر عمل کرتے تھے، تورات و انجیل کے اوپر، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے، یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو پہلی کتابوں کے ماننے والے تھے۔ عبداللہ بن سلام ہو گئے یا دوسرے ساتھی ان کے رضی اللہ عنہ مجمعین تھے گئے، وہ پہلے یہود و نصارہ وہ تھے، تورات انجیل کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ پھر جب اسلام آیا، قرآن آیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن کے اوپر بھی ایمان لے آئے، تو ان لوگوں کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہاں سے تورات انجیل مراد ہے۔ یتلونہ، پڑھتے ہیں وہ اس کو حقا تلاوت، جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یعنی سمجھتے بھی ہیں، ان کے مضامین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لے آئے بہ، اس کے ساتھ،
قرآن کے ساتھ، حق مسلک کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو انکار کرے گا اس کا، فَأُولَٰئِكَ، یہ ثمرہ کفر، جو حق مسلک کا انکار کرے گا، جو دین اسلام کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، پس یہ لوگ ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حق کا یا یہ بھی ہے، پڑھتے ہیں کتاب کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بی، جو اپنے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے، اور جو انکار کرے گا رسول کا یعنی نبی علیہ السلام کا، یہی لوگ ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا بنی اسرائیل، یہ ترغیب ہے، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم نعمتی، میری نعمت، التی انعمت، وہ نعمتیں جو میں نے کی علیکم تم پر، وانی فضلتکم، بے شک میں فضیلت دے چکا ہوں تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ میں بتا چکا ہوں اس کی فضیلت تو تمام جہان والوں پر، جتنی بھی امتیں ہیں سب پر نبی علیہ السلام کی امت کو ہے۔ یا تو پھر جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت بنی اسرائیل کی ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی، اور یا پھر یہ کلی فضیلت ہے تو اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر، سب کے اوپر فضیلت تھی۔ وَاتَّقُوا، تخفیف اخروی، ڈر جاؤ تم یومن، اس دن سے لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے شیء، ایک رتی برابر بھی۔ یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ یہاں تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہیں، دوست چھڑا لیتے ہیں، رشتہ دار چھڑا لیتے ہیں، رشوت دے کے چھڑا لیتے ہیں، ملک خان آ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہ دن وہ ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بیٹا باپ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بیٹی ماں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا۔ واتقوا، ڈر جاؤ اس دن سے، یوما، جو دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئا، ایک رتی برابر بھی، ذرے برابر بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اسے عدل، کوئی فدیہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہیں نفع دے گی اس جگہ کسی کی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہاں تو سفارشیں کرا کرا کے نوکریاں بھی لگوا لیتے ہیں نا، یہاں تو فدیے دے کے، رشوتیں دے دے کے ایک کے عہدے کو ہٹا کے دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں، بڑے بڑے قاتل بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ تمہید ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کی، یہاں سے تمہید، اور یہ فضیلت ہے بانی کعبہ کی، سب سے بانی باب ابراہیم ہے۔ یہودیوں کو بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصرانیوں کو بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ کے پھر ان کو کہا کہ اوے ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ تھے، تم تو ابراہیم کے خلاف کر رہے ہو، تم ابراہیمی کیسے ہو؟ اذ ابتلىٰ ابراہیم ربہ، جب آزمایا ابراہیم کو ربو، اس کے رب نے، بے کلمات، 7 کلمات کے، فاتمہن، یہ نتیجہ امتحان، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے اترے۔ یہ امتحان کیا تھا؟ بازو نے تو کہا یہ امتحان یہ تھا ناف کے زیر ناف بال، یہ چیزیں چند گنوا کے یہ ناخر کاٹنا، ختنہ کرنا، یہ امتحان نہیں تھا۔ یہ امتحان وہ تھا جب باب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے امتحان وہ بھی پورا لیا، اور گھر سے باپ نے نکال دیا، قوم نے پکڑ کے آگ میں ڈالا، یہ بھی اللہ نے امتحان لیا۔ لیکن اتنے بڑے امتحان اللہ نے لیے، پورے امتحانوں میں پورے نکل کے آئے، پورے امتحان اول پوزیشن کے اوپر ہے۔ فاتمہن، پس پورا کر دیا، مکمل کیا انہوں نے اس کو۔ قال کا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا، وہ جس نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، سب نے اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہو جو پہلے گزرے ہیں۔ قال کا اللہ،
مجھے تو امام بنانا ہے لیکن من ذریتی میری اولاد سے بھی امام بنانا۔ کالا اللہ نے کہا لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالم لوگوں کو، جو ضدی ہیں گناہ گاروں کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی ان کو نفع حاصل نہیں ہوگا، تیری اولاد کو حاصل ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری اولاد سے، اللہ نے کہا اولاد سے پہنچے گا لیکن وہی بنیں گے جو فرما بردار ہوں گے۔ نفع وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب یہ دام سے فضائل کعبہ بیان ہو رہے ہیں، جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مصابۃ للناس، ٹھکانہ لوگوں کے لیے، جمع ہونے کی جگہ۔ یہ مصابہ کی جو تا ہے یہ تا مبالغے کے لیے، بار بار آنے کی جگہ۔ بنایا ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ، لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، پکڑو تم مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی پکڑو مقام۔ یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس کے اوپر بابا ابراہیم چڑھ کے بیت اللہ کو تعبیر کرتا تھا۔ جب اس پتھر کے اوپر چڑھتے، جب اوپر ہوتے پتھر اوپر ہو جاتا تھا، جب نیچے ہوتے پتھر پھر نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ وہ مقام ابراہیم ہے۔ مالکی اور اناف کے نزدیک یہاں 2 نوافل پڑھنا واجب ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وعدہ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ہم نے ان کو بتایا ان طہر بیتی، کہ پاک صاف رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کیونکہ پہلے لوگ جو تھے نا مشرکین، وہ اس جگہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خبردار یہ گھر پاک رکھنا، اب مشرکوں کو یہاں گھسنے نہیں دینا تم نے، کیونکہ جب صاف ستھری مشرک جگہ دیکھے نا جہاں، پھر چپ کر کے ایسا ایسا آ کے نا کوئی نہ کوئی اینٹ ضرور رکھ دیتا ہے، پھر ایک دن رکھے گا، پھر دیکھے گا، جھاڑو دے گا، وہاں ایک لوٹا پانی کا بھر کے رکھے گا، پھر 2-4 جھنڈیاں لگائے گا، پھر وہاں کچھ نقشہ تعبیر کرے گا، پھر اس جگہ کیا کرے گا، بڑے بڑے ہولولے ایستا ایستا علم لگا دے گا، پھر اس جگہ ہولولے ایستا ایستا وہاں حملہ کر جائے گا۔ بس یہاں کہے گا ایک دفعہ وہاں ایک ڈھگی مٹی کی ڈھیر لگا دے گا اور بنا دے گا یہ قبر، یہاں سے بابے شاہ صاحبانی تشریف فرما، یہاں بابا ہے فلاں بابا، کوئی بابا شابہ نہیں ہوگا۔ یہاں سرگودے کے علاقے میں ایک جگہ ہے، ان کا گدھا مرا تھا، انہوں نے گدھے کو کیا کیا، پور دیا، انہوں نے اب کیا، انہوں نے پیر بنا لیا، اس کو پیر بنایا۔ وہ پیر ہے گدھوں کا، جب گدھے کو چکر لگواتے ہیں نا، جس کا پیشاب بند ہو جائے اس کے 2 چکر لگواتے ہیں، اس کا پیشاب کھول جاتا ہے۔ واہ جی واہ، یہ ہے پیر ان کا۔ ہاں، یہ گدھے کا پیر پیشاب کیسے بند ہو کر کھل گیا؟ یہ آرامی شیطان شرارتیں کرتے ہیں، پیچھے ہاتھ دے دیتے ہیں، پیشاب بند ہو گیا، اس کو وہاں چکر کٹوایا، ان کا مقصود پورا ہو گیا۔ تو یہ بابے کا کیا ہو گیا؟ بابے کے بڑے کمال ہیں، گدھوں کے بھی پیشاب خالی نکال دیتا ہے۔ واہ بابا واہ، یہ اس طرح کے خیال، کیونکہ مشرک دیکھتا رہتا ہے کوئی جگہ صاف ملے صحیح۔ کئی مقام ایسے دیکھے ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو میں گھر سے آتا ہوں، رستے کا ایک مقام دیکھا ہے ریلوے پٹڑی کے ساتھ، وہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی، بالکل صاف تھا، تھوڑا سا ایسی مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ پھر میں گزرا تو وہاں تھوڑی سی اٹیں 2-3 آئی پڑی تھی، پھر میں گزرا تو ایک جھنڈی لگی ہوئی تھی، ایک لوٹا آیا پڑا تھا، پھر میں نے دیکھا ایک درخت کھڑا ہے، اس کے اوپر 2-4 تھگڑیاں، یہ جو کپڑے ہیں یہ لٹکائے ہوئے تھے۔ پھر میں وہاں سے گزرا تو 4-5 جھنڈے لگائے ہوئے تھے، تھوڑی سی مٹی کا ڈھیر لگا کے۔ پھر گزرا، اس کے ارد گرد جنگلہ بنایا گیا۔ پھر آپ جا کے دیکھو ماشاءاللہ 100 آدمی کا لباس وہاں سے تیار ہوگا، اتنے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کہاں لتروں والے پیر، کوئی کپڑوں والے، تو یہ مشرک دیکھتا رہتا ہے، کمانے کا انہوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے باب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو پہلے حکم دے دیا تھا، خبردار ان مشرک پلید کو اندر نہیں آنے دے، میرا بیت اللہ پاک رکھنا ہے، کہیں اندر گھس کے پھر یہ خرابی نہ مچائے بے ایمان۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ،
ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف تاکیدی حکم کر چکے تھے ان طاہر بیتیا کہ پاک رکھنا میرے گھر کو ظاہراً بھی باطناً بھی، باہر سے بھی پاک ہو، اس طرح کوئی مشرک آ کے یہاں لتر لٹکا کھائے، کوئی تھگڑ کوئی کپڑا اس چیز کی چیزیں نہ لٹکا دے، اندر بھی صاف ہو۔ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اللہ کے لیے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ یہ دعا کرے بابا ابراہیم، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے رب اجعل بنا تو ھذا بلدن اس شہر کو آمنا امن والا، یہ پہلی دعا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ اور رزق دے اس کی آل کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم جو ایمان لے آئے منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے ساتھ۔ دیکھو پیچھے باب ابراہیم نے کہا اللہ نے کہا تجھے امام بنانے والا ہوں، باب ابراہیم نے کہا اللہ میری اولاد سے بنانا، اللہ نے کہا کہ یہ نفع اس کو حاصل ہوگا جو فرما بردار ہوں گے، جو تیرے اولاد سے نافرمان ہوں گے ان کو کچھ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ باب ابراہیم نے دیکھا نا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے ظالموں کے بارے دعا نہیں کرنی، اس لیے بابا ابراہیم نے کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کے لوگوں کو رزق دے لیکن ان کو دے من آمنا جو ایمان لے۔ اللہ نے آگے عام کہہ دے میرا پیغمبر جو کافر بھی ہوگا رزق اس کو بھی دوں گا میں۔ مومن کیا آپ تو تقصیر کہ مومن کو نہیں، میرا پیغمبر جو کافر ہوں گے رزق اس کو بھی دوں گا میں، کھلاؤں گا۔ اللہ نے کالا نے من کا فرا جو کفر کرے فَأُمَتِّعُهُ پس نفع دوں گا ان کو قلیلاً تھوڑا سا، ثم اضطرُّ پھر اس کو میں کھینچ کر لے جاؤں گا، گھسیٹوں گا اس کو، مجبور کروں گا، اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بری جگہیں لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یہاں سے بابا ابراہیم اور اس بابا اسماعیل دونوں بنا رہے ہیں، بنیادیں رکھ رہے ہیں بیت اللہ کی۔ جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے قواعدہ بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، بابا مستری ابراہیم اور بابا اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو باپ بیٹا دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اب ہم مولوی صاحب کو کوئی کہے کہ ایک اینٹ اٹھا کر دے دو، ہاں یا تھوڑا سا کام کر لو گھر کا یا مسجد کا کام، بس توبہ توبہ، یہ تو الٹا لے، جوتا بھی پڑا ہو تو مولوی صاحب اس کو سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میری یہاں حتیٰ کہ لوگ کہیں گے یہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں، جہاں اتنا تکبر آ جائے وہ خدا کے دین کا کیا کام کرے گا۔ ربنا اور دعا کر رہے تھے ربنا اے رب ہمارا تقبل منا تو قبول کر ہم سے، انک بے شک تو انت السمیع العلیم بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے دلوں کے حال کو۔ ربنا یہ تتمہ دعا ہے جو پہلے ابھی ذکر کیا، ربنا اے ہمارا رب واجعلنا بنا ہم کو مسلمین فرما بردار لکا اپنے لیے، ہم ہمیشہ تیرے مخلص موتی ہمیشہ موعد فرما بردار بن کے رہیں، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لکا ایک موعدوں کی جماعت بنا اللہ تو اپنے لیے جو اس مسئلے کو چلاتے رہیں، گھر کو بھی آباد رکھیں، وارنا مناسکنا اللہ سکھا ہم کو بیت اللہ کے حج کرنے کے طریقے قواعد بھی بتا دے، وتب علینا اللہ ہماری توبہ قبول کر، ہماری طرح متوجہ ہو، ہمارے اوپر احسان بھی کر دے، انک بے شک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ باب ابراہیم کی سب دعائیں کیوں اللہ نقل کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے او یہودیو او نصرانیو او مشرکین مکہ، تم سب کہتے ہو ہم باب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہ میرا پیغمبر باب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ باب ابراہیم نے اس کے بارے دعا کی تھی، یہ وہ آ گیا ہے، پھر تم باب ابراہیم کی اتباع ہو تو پھر میرے پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ تو مانو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دیکھو دعا کی ابراہیم نے، رب ہمارا وبعث فیہم بھیج اس امت مسلمہ میں، امت مسلمہ میں رسولاً کوئی رسول منہم انہی میں سے،
انہی میں سے رسول ہو یعنی بشر ہو یتلو علیہم، یہ فریضہ ہے اور رسول دا کہو پہلا فریضہ کیا ہوگا؟ یتلو علیہم، پڑھے وہ ان پر آیات کا، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سمجھائے ان کو کتاب، جو کتاب اس کو دے نا تو وہ پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھائے، ان کی درستگی کرے، پاک کرے، والحکمت، شریعت کے احکام سمجھائے ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، شرک اور کفر سے پاک کرے ان کو، اِنَّكَ، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو زبردست الحکیم حکمت والے۔ اللہ کہتے اوے مشرکین مکہ، او یہودیو، او نصرانیو، ملت ابراہیم کے دعوے دارو، دیکھو باب ابراہیم نے اس رسول کی رسول کے لیے دعا کی تھی، وہ رسول یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہ اس کی دعا کا صلہ ہے، مان لو۔ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو ذرا مانو نا، یہ صلہ ہے اس کا۔ مَن یرغب عن ملت ابراہیم، اور جو کوئی راز کرے گا باب ابراہیم کی ملت سے، الا من صفی نفسہ، مگر اعراض وہی کرے گا جو بے وقوف ہوگا، جو احمق ہوگا، جو احمق اور بے وقوف ہوگا نا وہی باب ابراہیم سے اعراض کرے گا، ملت سے، کیونکہ میرا رسول یہ باب ابراہیم کی ملت کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو تم ملت ابراہیم کہتے ہو، ہم باب ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور ادھر سے پھر تم بے وقوفیاں کرتے ہو، اس سے ہٹ کر تم اپنی مرضی چلتے ہو۔ من صفیہ نفس ہو، کون رغبت اختیار کرے گا باب ابراہیم کی ملت سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، یعنی احمق۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک کار لوگوں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس کے لیے رب، اس کے رب نے، اسلم، اپنے آپ کو جھکا دے ہمارے آگے، اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دے۔ کالا، پیغام اس نے بھی کہا، اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، لرب العالمین، میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو جان والوں کے رب کے سامنے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، یہودیوں نے کہا کہ باب ابراہیم وصیت کر کے گئے تھے یعقوب علیہ السلام بھی یہودی ہو کے مرنا، نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو کے مرنا، یہ وصیت کر کے گئے تھے۔ اللہ نے کہا بے وقوف ہو، تم اس وقت موجود تھے جب وصیت کر رہے تھے، اور میں بتاتا ہوں کہ وہ وصیت کون سی کر کے گئے تھے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، وصیت کی اس کے ساتھ، مسئلہ توحید کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی اپنے بیٹوں کو بھی، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی، یا بنی اے میرے بیٹے، جس کا مضمون یہ تھا، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ باب ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ مسلمان ہو کہ مرنا، تم کہتے ہو وہ نصیحت کر کے گئے تھے، وصیت کی تھی کہ یہودی ہو کے مرنا۔ ام کنتم شہداء، آیا تم موجود تھے، ام کنتم، آیا تم شہداء، موجود تھے، حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے، لبنی، اپنے بیٹوں کے لیے، او میرے بیٹے ہو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، اے من بعد موتی، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالو، کہنے لگے آگے سے بیٹے بیک زبان ہو کہ نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، یعنی ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و اسحاق، الہ واحدہ، جو سب کا ایک الہ ہے، ہم اس الہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھو تم کہتے ہو وصیت کر کے گئے تھے کہ تم یہودی نصرانی بنے رہنا، اور عزیر علیہ السلام کی کوئی کہتا ہے عبادت کرنا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ تو یہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے گئے تھے اولاد کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے لیے مسلمان فرما بردار ہو گئے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
باقی تم جو کہتے ہو ہم بڑوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو پیروں کی اولاد ہیں، مولویوں کی اولاد ہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم سے ان کے بارے پوچھ نہیں ہوگی اور ان سے تمہارے بارے پوچھ نہیں ہوگی۔ تل کا امتن، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت کہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہوگا ما کسب جو کچھ کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسب تم جو کچھ تم کمائی کرو گے، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ قالو کہنے لگے کونو ہودن، یہ شکوہ یہودی اور نصرانیوں کا، یہودی کہنے لگے کونو ہودن یہودی ہو جاؤ اور نصارا یا نصرانی ہو جاؤ تو تہتدو تم ہدایت پا جاؤ۔ کل میرا پیغمبر جواب دے ان کو، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو باب ابراہیم کی ملت کی تباہ کرنے والے ہیں، نہ یہودی نہ نصرانی۔ تم کہتے وہ کہتے ہیں یہودی نصرانی ہو جاتی ہدایت پر، تم کو نہیں، ہم باب ابراہیم کی ملت کی تباہ کرنے والے حنیفا۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ رشتہ اپنا جوڑ لے، سب سے رشتہ توڑنے والا تھا بابا ابراہیم، ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے والا تھا۔ ما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ مشرک کہتے تھے کہ بابا ابراہیم اسی مذہب پر تھا جس مذہب پر ہم ہیں، نہیں، ما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ قولو کہو تم سب، یہ ہے خلاصہ ملت ابراہیمی، باب ابراہیم کی ملت کا خلاصہ ہے، کہو تم آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، جو کوئی نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، جو کوئی نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کوئی دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی اور جو کوئی دیا گیا نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم سب کے ساتھ ایمان لے آئے، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی نبی کے مابین فرق نہیں کرتے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو تو مانتے تھے، دوسروں کا اقرار کر دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سخت نام کہتے یہ ولد و زنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، زنا سے پیدا شدہ ہے۔ اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں برے الفاظ کہتے تھے، نحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں سے کل آگے چلیں گے،